بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ایئر اردو سیکشن بی کا ایک سوال سمجھا رہا ہوں اور ہمارا عنوان ہے سبق کا خلاصہ لکھنا۔ امتحانی پرچے میں آپ کو 3 اسباب یعنی 3 چیپٹرز کے نام دیے جائیں گے۔ اس سوال کے 2 پورشن ہیں۔ آپ نے کوئی ایک سبق سلیکٹ کر کے پہلے اس کے مصنف یعنی اس کے آتھر کا مختصر تعارف یعنی بریف انٹروڈکشن لکھنا ہے، اور حصہ بے میں آپ نے اس سبق کا مکمل خلاصہ یعنی سمری لکھنی ہے۔ یہ 10 مارک کا سوال ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نیا قانون، جس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو، جو کہ اردو افسانے کی آبرو کہلاتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 11 مئی 1912 سامرالا۔ آپ کی وفات ہے 18 جنوری 1955 لاہور۔ آپ کی وجہ شہرت کہ آپ اردو کے بہت مشہور افسانہ نگار تھے۔ آپ کی تصانیف یعنی اہم افسانوں یا بکس کے نام دھواں، منٹو کے افسانے، آتش پارے، گلاب کا پھول، پھندے، نمرود کی خدائی۔ اب ہم اس سبق کے خلاصے کی بات کریں گے۔ منگو کوچوان ایک ایسا شخص ہے کہ جو تانگا چلاتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں، مگر اپنے دوستوں میں اس وجہ سے عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملکی حالات اور دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی سمجھ اور عقل کم ہے، لیکن وہ اپنے تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں سے جو باتیں سیکھتا ہے ان کو اپنی عقل کے مطابق آگے بیان کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ منگو کوچوان نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اسپین میں جنگ چھڑنے والی ہے، اور واقعی ایسا ہوا تو اس کے دوست بھی اس کی عقل مندی اور اس کی پڑھائی کو مان گئے۔ منگو کوچوان انگریزوں سے نفرت کرتا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انگریز ہندوستانیوں پر ظلم کرتے تھے، دوسرا جس کینٹونمنٹ کے پاس سے وہ گزرتا تھا وہاں کے انگریز اس سے بہت ہی جانوروں والا سلوک کرتے تھے، اور ایک اور بات کہ اسے انگریزوں کا رنگ بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے کچھ سواریوں سے ایک نئے قانون کی باتیں سنی، جو کہ دراصل انڈیا ایکٹ تھا اور 1 اپریل کو نافذ ہونا تھا۔ منگو کوچوان نے ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ نیا قانون ہندوستانیوں کی قسمت بدل دے گا اور انگریز ہندوستانیوں پر ظلم نہیں کر سکیں گے، اور ہندوستانیوں کو ان کے حقوق یعنی رائٹس مل جائیں گے۔ اسی سوچ میں وہ پریشان رہتا، سوچتا رہتا، اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتائی۔ اس دوران کچھ اور لوگ بھی اس کی سواریوں میں بیٹھے، کچھ نے نئے قانون کے بارے میں اچھی باتیں کی، کچھ نے بری، مگر منگو کوچوان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ نیا قانون ہندوستانیوں کے لیے ایک خوشحالی اور ترقی کا سبب ہوگا۔ آخر 1 اپریل آ گیا۔ منگو کوچوان بہت خوش اپنے تانگے میں نکلا۔ اتفاق سے اس کو ایک ایسے انگریز کی سواری ملی جس سے اس کی پچھلے سال ہی لڑائی ہوئی تھی، اور پچھلے سال اس انگریز نے منگو کوچوان کو بہت برا بھلا کہا تھا، اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ اب جب 1 اپریل کو منگو کوچوان کو وہی انگریز ملا تو اس کے دل میں وہ دبا ہوا غصہ واپس ابھر گیا، اور منگو کوچوان نے سوچا
کہ آج اگر اس نے میری بے عزتی کی تو میں اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کروں گا، کیونکہ نیا قانون آ چکا ہے اور اب انگریز ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کر وہ انگریز کے پاس گیا۔ انگریز نے اس سے کرایہ پوچھا تو منگو کوچوان نے 5 روپے بتایا سخت لہجے میں۔ انگریز نے کو یاد آ گیا انگریز کو بھی کہ یہ وہی کوچوان ہے جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو غصے سے نیچے اترنے کا حکم دیا اور نیچے اتر آنے پر اپنی اسٹک اپنے ڈنڈے کو اس کے جسم سے چھوا۔ یہ منگو کوچوان برداشت نہ کر سکا اور اس نے بہت بری طرح اس انگریز کو مارنا شروع کر دیا۔ اس دوران ارد گرد بہت سارے ہندوستانی جمع ہو گئے اور وہ سب حیران تھے کہ ٹانگے والا کس طرح انگریز کو مار رہا ہے جبکہ انگریزوں کی حکومت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں انگریز کی چیخوں پکار پر پولیس کے سپاہی آ گئے اور وہ منگو کوچوان کو مارتے ہوئے لے گئے اور اسے حوالات میں بند کر دیا اور اس کے بار بار نیا قانون پکارنے پر یہ کہا کہ بھائی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو یہ ہے بچوں ہمارے سبق کا خلاصہ، جو کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی کے دور میں ایک عام ہندوستانی کے ذہن اور اس کی سوچ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔